بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ہمارے 2 پارٹس جو تھے وہ حقیقت تصوف سیریز کے حوالے سے جو ملاحظہ فرما لیے۔ آج اسی پروگرام کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بانی اور سرپرست اور عالم اسلام کے سب سے بڑے اسلام کے وکیل جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، جن کی میں اگر یہ کہوں کہ میں ان کو بحر العلوم سمجھتا ہوں، جن کی قوت گفتار اور عظمت کردار کے عرب و عجم کے اہل علم معترف ہیں، ان کے تعارف کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کون نہیں جانتا ڈاکٹر طاہر القادری کو۔ ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ کتب کے آپ مصنف ہیں، اور اس وقت جو عالم اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلام کو جو دین کے دشمن ہیں انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اسلام کے نادان دوست جو ہیں وہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ ہستیاں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے، جن کی تبلیغ سے ایک زمانہ مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ اولیاء کرام، وہ صوفیاء کرام جن کی تبلیغ سے بالخصوص ہندوستان اور باقی بھی جو ہے سینٹرل ایشیا آپ دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، مالٹا دیکھ لیں، ملاوہ دیکھ لیں، یہ ساری جگہ دیکھ لیں کہ کس کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہستیوں کو جو ہے وہ ایلڈر بیشنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، ان پہ اعتراضات اور ایسے فضول لایانی اور جاہلانہ جو ہے وہ اعتراضات کر کے نوجوان نسل کے جو ذہن ہے ان کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور پروفیسر فہد کاظمی جو ہے وہ تو یہ جنگ کئی برس سے لڑ رہے تھے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ اپنے علمی مرتبے کے لحاظ سے ان تمام باتوں کا علمی جواب دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی ہماری خاص درخواست پر، وہ ہمارے ساتھ آج بھی ہیں، تیسرے دن بھی، اور آج ان سے وہی سوالات کا ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ پروفیسر فہد کاظمی صاحب جو ہیں ابتدا آج وہ کریں گے۔ جی کاظمی صاحب۔ جی تھینکس الاٹ۔ میں ایک دفعہ پھر کنگریچولیٹ سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب کو، اور اس پروگرام کے پلیٹ فارم کو خاص طور پہ، کیونکہ بہت بڑا قرض ہے جس کو الحمدللہ چکایا جا رہا ہے، اور بہت ہی شاندار انداز میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں سنا جس انداز سے تصوف کو ڈیفینڈ کیا، اور تصوف کی جو بنیاد ہے جو قرآن و حدیث سے کنیکٹڈ ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ گو کہ اس سوال کو قبلہ آلریڈی ایڈریس کر چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک کلیریفیکیشن کے درجے پہ، کیونکہ اکثر نوجوان نسل یہ بات کرتی ہے کہ اسپریچول ایکسپیرینسز، روحانی تجربات، روحانی کیفیات، کیا یہ شریعت کے ماتحت رہتے ہیں یا شریعت سے باہر بھی تصوف کی یا روحانی تجربے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اسلام میں تصوف کو شریعت کے ماتحت رکھا جائے گا، یا شریعت سے یہ آزاد ہو کر بھی شریعت کو ایکسیڈ کرتے وقت بھی کوئی اسپریچول ایکسپیرینس ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں خاص طور پہ، یہ سوالات وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ویسٹ میں ہیں یا جو پرشین لٹریچر یا گریک فلسفی سے انسپائرڈ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی اسپریچول ایکسپیرینسز ہوتے تھے اور وہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ غالباً اسلامی تصوف بھی ایک ایسا ہی ملغوبہ ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سوال کو آلریڈی بھی ایڈریس کر چکے ہیں، لیکن ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کے درجے پر آج اگر کلیریفائی فرما دیں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نہایت اہم سوال سے آج کی نشست کا حسب سابق آغاز کیا ہے۔ جو پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب نے سوال کیا ہے اس کا مختصر ایک جملے میں تو جواب یہ ہے کہ تصوف، طریقت، سلوک، معرفت، یہ اس کی جملہ کیفیات، احوال، مقامات اور ثمرات، ہر چیز ہر مقام پر مکمل طور پہ قرآن و سنت اور شریعت کے تابع ہے۔
کسی سٹیج پر کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے جو کتاب و سنت کے شریعت کے منافی ہو اور اسے اسلامی تصوف کے ذیل میں تسلیم کر لیا جائے. ہر وہ دعویٰ، ہر وہ کیفیت، ہر وہ حالت جو کتاب و سنت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے، وہ سراسر کذب اور باطل ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اس کا کوئی تعلق اسلامک تصوف کے ساتھ نہیں ہے. رہ گئی کیفیات. جب آپ روحانی ریاضت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، روحانی مشقتیں کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی، تصفیہ قلب کی، تخلیہ و تحلیہ کی، جب یہ ریاضات کر رہے ہوتے ہیں اس دوران بڑی واردات ہوتی ہیں، بڑی تجلیات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں مکشوفات میں آتی ہیں، بڑے تجربات ہوتے ہیں، بڑے مشاہدات ہوتے ہیں، مگر ان کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان ہی یہ ہے کہ انہیں کتاب اور سنت کے دو گواہوں پر پیش کیا جائے. اگر اس کے مطابق ہوں تو قبول کریں، اور کتاب و سنت اور شریعت کے حکم کے مخالف ہوں تو انہیں مردود اور باطل جان کے رد کر دیا جائے. اس میں کوئی ایکسیپشن کسی شخص کے لیے نہیں. یہی وہ طرح امتیاز ہے جو اسلامی تصوف کو کرسچینٹی میں، ہندوازم میں، بدھزم میں اور اجمی دیگر جو روحانی تصورات اور فلسفے اور ان کی کیفیات و تجربات ہیں ان سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے یہ چیز. اس پر میں اتھارٹی کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں چاہوں گا کہ بعد اس پر اتھارٹی بھی کوٹ کر دوں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اجازت دے ایک سوال اور کرتے ہیں. آپ ان دونوں سوالوں کا چونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں تو بہتر ہو جائے گا کہ آپ دونوں کو ایڈریس کر لیں. اگلا سوال یہ ہے کہ پیچھے بھی آپ نے جو مختلف ائمہ تھے یا جن کو اسلامی فقہ کے مطابق، دین کے مطابق اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، ان کے آپ نے کل با کمال حوالہ جات جو تھے وہ دیے تھے. ابھی کچھ اور چیزیں بھی آپ فرمانا چاہ رہے تھے، اس کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. مثلا سلفیوں کے بارے میں، اہل حدیثوں کے بارے میں ہے کہ وہ تو تصوف سے سرے سے دشمن ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ آپ نے تو کل ایک ایسے جو ہے ہمیں علم میں اضافہ کیا کہ حیران کن ہے، ساری دنیا اس سے حیران ہے، جو آپ نے کل حوالہ جات دیے تھے. اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں، ان اتھارٹیز کو، ان ائمہ کو، ان سب کو بھی شامل کر لیں. محترم غازی صاحب، بڑا اچھا ہوگا کہ اگر اس کویسچن کو آپ تھوڑا سیپریٹ کر لیں، میں پہلے کو مختصر طریقے سے ایڈریس کر لوں، پھر آپ کے اس کویسچن کو انڈیپینڈنٹلی لیتا ہوں کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے. پہلی بات کہ تصوف سراسر کتاب و سنت اور شریعت کے تابع ہے. تصوف کی حیثیت اور سلوک و طریقت کی حیثیت خادم کی ہے اور شریعت محمدی مخدوم ہے. تصوف، طریقت، معرفت، سلوک، ان کی حیثیت فروع کی ہے، برانچز کی ہیں. اصل تنا اور شجر کتاب و سنت اور شریعت محمدی ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ علم یعنی تصوف اور سلوک و معرفت کا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے، جڑا ہوا ہے، اس کتاب ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قرآن مجید اور سنت، حدیث نبوی، کہ جو شخص دونوں کا علم حاصل نہیں کرتا اور دونوں کے علم کی اپنے عمل میں حفاظت نہیں کرتا، تصوف کے باب میں اس کی اقتداء ناجائز ہے. وہ کبھی شیخ، پیر اور مربی ہو ہی نہیں سکتا. جو کتاب و سنت کے علم سے محروم ہے اور کتاب و سنت کے علم کو عمل میں ڈھالنے سے محروم ہے، اس کو زندگی میں حفاظت نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آدھے پاکستان کے آدھے پیر اور انگلینڈ اور امریکہ میں جو جا کے پیری چلاتے ہیں، پھر آپ نے فارغ کر دیے. اگر آپ کا یہ اصول ہم مان لیں تو وہ تو ساری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. آپ جو چاہیں کہیں، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو فارغ کرنے والا یا کسی کو جاب دینے والا. میں تو تصوف، طریقت، سلوک اور معرفت کے ائمہ کا اصول بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا، لفظ من لم یحفظ القرآن، جو قرآن اور سنت کا علم اور اس علم کی حفاظت اپنے عمل میں نہیں کرتا،
وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تصوف میں اقتدا کی جائے. وہ پیر و مرشد نہیں ہو سکتا، وہ شیخ نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا دعوے دار ہوگا اور وہ جھوٹا منتسب ہوگا تصوف کی طرف. کیونکہ لأن علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں چونکہ ہمارا علم تصوف کتاب و سنت کے اندر مقید ہے. اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا آپ نے، الطریق الی اللہ تعالی مسدود الا علی المقتفین آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف جانے والا راستہ جس کو طریقت کہتے ہیں وہ بند ہے، آگے دیوار لگی ہے، بند ہے، سوائے ان لوگوں کے ان پر کھلتا ہے جو حضور کی سنت کے تابع ہیں اور حضور کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ائمہ تصوف نے کہا کہ ہمارا تصوف اصول ہونا 7 اشیاء ہیں، 7 چیزوں پر مشتمل ہے تصوف. التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے تمسک، والاقتداء بسنت رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت کے ساتھ اقتداء کرنا، اور اکل الحلال، رزق حلال کھانا، منگتا بھکاری نہ بننا، لوگوں کی جیبوں پر نہ پلنا، رزق حلال کھانا، وکف الاذی، اذیتوں کو دور کرنا، اجتناب المعاصی، گناہوں کو ترک کرنا، ہمہ وقت اللہ کے حضور تائب رہنا اور ہر ایک کے حقوق کاملاً ادا کرنا. اس طرح سینکڑوں اقوال ہیں جو اتھارٹیز نے دیے ہیں. میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ چونکہ بات ہو گئی ایسے 2-3 بیان کر دیے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھی کہ تصوف اور طریقت و سلوک کا کوئی امر خلاف شریعت نہیں ہو سکتا. اور نمبر 2، کوئی شخص جو جاہل ہے کتاب و سنت سے وہ پیر و مرشد نہیں ہو سکتا. جو سنت رسول کے تابع نہیں ہے وہ شیخ اور مرشد نہیں ہو سکتا. پہلا قدم علم شریعت ہے اور اس کو عمل میں ڈالنا ہے. آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھیں، تصوف کی مصادر میں سے ہے. انہوں نے پہلا باب ہی علم کا قائم کیا. تو تصوف ابتدا علم سے ہے، پھر عمل سے ہے، پھر حال میں بدلتا ہے عمل، اور حال پھر مقام تک پہنچتا ہے. یہ خلاصہ ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے، اگرچہ آپ نے اس پہ کل کے پروگرام میں بھی روشنی ڈالی تھی کہ جو اکابرین اسلام ہیں، ائمہ دین ہیں، صلحاء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہ ہیں، یہ سارے جو ہیں، یہ جو مسلم جو اتھارٹیز ہے عالم اسلام کی، اس دور کی، اولین دور کی بھی، وہ بھی تصوف کو مانتے تھے. اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سلفی جو ہیں یا اہل حدیث حضرات جن کو ہم کہتے ہیں، یا ہماری عام پبلک زبان میں وہابی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جو اہل سنت سے بھی اپنا تعلق سمجھتے ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، بڑے جو بزرگ تھے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اس کو. اس حوالے سے ذرا آپ فرما دیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو میں کچھ وقت دینا چاہوں گا. جو کچھ میں نے کل بیان کیا وہ ایک الگ مواد تھا. جو آج آپ نے سوال کیا اس کے لیے ایک الگ مواد ہے، اور میں سمجھوں گا کہ 99% اہل علم کے لیے بھی حیران کن ہوگا. یہ چیز توجہ طلب ہے. اور تصوف کی حقانیت و صداقت کی اتنی بڑی دلیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی دیانت ہوگی تو کم سے کم تصوف اور صوفیاء پر زبان تان دراز کرنا وہ سمجھے گا کہ یہ شرم کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلف صالحین سے لے کے آج تک ائمہ دین، ائمہ علم، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ان میں سے کوئی ایک امام بھی اصلاً 1300 سال کی تاریخ میں تصوف کا منکر نہیں رہا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. اس لیے میں چونکہ اپنی زبان سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو دلیل میرے سامنے پیش کر دیں. میں 1300 سال کی ہسٹری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ دین میں کوئی بڑی ہستی جن کا نام معتمد اور معتبر ہے، علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم دین میں، ان میں کوئی ایک شخص یا کوئی ایک چھوٹا سا طبقہ
اصلاً تصوف اور صوفیاء کا منکر رہا ہی نہیں ہے. یہ فتنہ انکار تصوف کا صرف اس آخری زمانے میں پیدا ہوا ہے، بسبب جہالت یا بسبب غباوت و ضلالت. میں کوئکلی چند ریفرنسز دوں گا اور کچھ چیزوں پر میں کنسنٹریٹ کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ سے لے لیتے ہیں، 4 ائمہ فقہ. آپ کے مناقب میں لکھی گئی جتنی کتب ہیں آپ کی سیرت پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر، ان میں آپ کے اساتذہ کا نام درج ہے. 4000 آپ کے شیوخ اور اساتذہ جن سے آپ نے اکتساب علم، اکتساب فیض کیا. ان میں ایک نام حضرت بہلول مجذوب کا آتا ہے. بہلول مجنون بھی کہتے ہیں، بہلول مجنون. وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھتے تھے، صحراؤں جنگلوں میں ہوتے تھے، ایک عجیب کیفیات تھی، اور وہ ترنم سے اشعار پڑھتے تھے، مجذوب تھے. ان کا ذکر امام اعظم ابو حنیفہ کے مشائخ میں آتا ہے. اب میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، امام اعظم اس مجذوب سے جن کو دنیا مجنوں کہتی تھی کون سا علم پڑھنے جاتے تھے؟ تفسیر قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، اصول پڑھتے تھے، صرف و نحو پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے سوائے عشق الہی کے مضمون کے، سوائے معرفت الہی کے مضمون کے، سوائے روحانیت کے مضمون کے؟ اور ان کا تذکرہ پڑھیے، امام ابن قدامہ نے الرقہ والبقاء میں لکھا ہے. امام ابو نعیم نے ان سے قبل حلیۃ الاولیاء میں باب قائم کیا ہے. اور اسی طرح اوکلاء المجانین ایک کتاب ہے امام ابو القاسم حسن بن محمد کی، اوکلاء المجانین، پاگلوں کے عقل والے. ان میں حضرت بہلول کا ذکر کیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کتب سیر میں، تراجم کی کتب میں ان کا نام آپ کے مشائخ میں آتا. یہ تصوف کے اساتذہ تھے آپ کے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میں کوٹ کروں گا، اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، کسی صوفی کی کتاب کا حوالہ ایک بھی نہیں دوں گا، چونکہ تصوف کا تو مقدمہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگر میں کتب تصوف سے بھی حوالے دے دوں تو بات اسٹیبلش نہیں ہوتی. میں جب ثابت کروں گا اس تصوف کے مقدمے کو تو ائمہ علم حدیث کی کتب سے ثابت کروں گا، محدثین سے. مقدمہ تصوف کا ہے مگر اس کے لیے دلائل ائمہ علم حدیث کی محدثین سے لیں گے. امام خطیب بغدادی اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، اصول حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے خطیب بغدادی کی، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، صرف اتنا ریفرنس دینے کے لیے کہ کس کس امام کا صوفیاء سے تعلق تھا، یا صوفیاء کس کس امام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں خطیب بغدادی صفحہ 273 پر الکفایہ میں کہ ملک بن عبدالعزیز بن ماجشون امام ہیں ایک حدیث کے علم کے. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا امام مالک کی مجلس میں، اور میری موجودگی میں صوفیاء میں سے ایک صوفی حضرت امام مالک کی مجلس میں آئے اور بیٹھے اور 3 مسائل پر استفسار کیا. اب اس سے میں 2 چیزیں اسٹیبلش کر رہا ہوں. ایک، صوفیاء اور ائمہ فقہ کا اتنا قریبی تعلق تھا، اور یہ بات مدینہ طیبہ کی ہے. اور دوسرا، امام مالک کے زمانے میں صوفیاء موجود تھے، اور یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ عنوان موجود تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب یہ بات ختم ہو گئی جس پر ہم پہلی نشست میں بات کر رہے تھے کہ یہ بعد کے زمانوں کی پیداوار نہیں ہے. مضمون تو عہد نبوی سے چلا آ رہا ہے اور قرآن و سنت سے چلا آ رہا ہے، مگر یہ لفظ، اصطلاح اور ٹائٹل بھی ائمہ اربعہ اور تابعین اور اتباع التابعین کے زمانے سے مستعمل ہے. فرماتے ہیں ایک صوفی آئے، پھر آگے انہوں نے 3 مسائل کا ذکر کیا ہے. یہ میں نے خطیب بغدادی کو ریفر کیا. اب آ جائیں کوئکلی امام شافعی پر، چونکہ میں آگے اس مضمون کی ایک تفصیل دینا چاہتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول بیان کس نے کیا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو ائمہ حدیث میں بہت بڑے اکابر میں امام بہقی. انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب الشافعی. حضرت امام شافعی کے مناقب پر سب سے پہلا سورس امام شافعی کی سیرت و سوانح پر امام بہقی کی کتاب ہے، جامع سورس، آتھینٹک. امام بہقی لکھتے ہیں امام شافعی کا اپنا قول، اور یہ کوٹ کر رہے ہیں امام شافعی خود. فرماتے ہیں صحبت الصوفیۃ 10 سنین،
میں نے صوفیاء کرام کی صحبت 10 سال تک اختیار کی ہے. بس اتنا ٹکڑا میں دینا چاہتا تھا. امام شافعی کا قول، روایت کرنے والے امام بہقی اور کہنے والے خود امام شافعی فرماتے میں نے صوفیاء کرام کی 10 سال تک صحبت اختیار کی ہے. اور پھر آگے الگ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ان میں 2 باتیں ایسی تھیں جس کا کوئی بدل نہیں. پھر وہ الگ ذکر ہے. میں تو صرف سبجیکٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ امام شافعی کس طرح آپ کی صحبت میں بیٹھتے. اسی کو علامہ ابن القیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، مدارج السالکین میں بیان کرتے ہیں. ابن القیم نے بھی کہ امام شافعی نے فرمایا میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی. ابن الجوزی نے بھی بیان کیا کہ 10 سال تک امام شافعی فرماتے ہیں میں صوفیاء کی مجلس و صحبت میں بیٹھا. کون انکار کرے گا؟ اب امام احمد بن حنبل کی طرف آ جائیں. حنبلی المذہب ہے سعودی عرب میں بھی اور بہت سے لوگوں میں. عرب دنیا تو ساری شافعی المذہب ہے، اور مالکی کا بھی ذکر کر دیا. اب امام احمد بن حنبل پر علامہ ابن القیم کو کوٹ کر رہا ہوں. یعنی میں موسٹلی ان اسکالرز کو کوٹ کر رہا ہوں جن کا ائمہ حدیث یا سلفی علماء یا اہل الحدیث علماء یا علم حدیث سے شغف رکھنے والے اہل علم. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد یہ بھی ہیں، حافظ ابن کثیر بھی ہیں. یہ ایک ٹیم تصور کی جاتی ہے، ایک نقطہ نظر رکھنے والی، بہت بڑے عالم. علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے جلیل و قدر صوفی ابو حمزہ الصوفی البغدادی ان کی مجلس میں جاتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے. اور جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو پوچھتے ما تقول یا صوفی. یہ علامہ ابن القیم کو کوٹ کر رہا ہوں. اس وقت صوفی جیسے آپ ہم کہتے ہیں نا کسی کو یہ اے علامہ اے شیخ، اس زمانے صوفی کا لقب صحابی تابعی اور تبع تابعی کے بعد سب سے اونچا لقب تھا اس زمانے میں. اے صاحب صفائے قلب، اے مرتبہ صفا پہ فائز شیخ، ما تقول فی ہذہ المسئلہ، اس مسئلے پر آپ کیا کہتے ہیں. پھر وہ بیان کرتے. علامہ ابن القیم نے ان کو بیان کیا مدارج السالکین میں. اور ساتھ ہی کوٹ کر دوں، یہ علامہ ابن القیم کی سب سے زیادہ معروف کتاب جو پوری دنیا میں متداول ہے، میں بائی دی وے کوٹ کرتا چلوں، اور تمام لوگ اس کو پڑھتے ہیں. عرب دنیا، پوری شرق غرب تک عرب دنیا خطبات ان کی کتاب مدارج السالکین کو پڑھ کے دیتے ہیں. سعودی عرب ہو، مصر ہو، شام ہو، اردن ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، پوری دنیا عرب، سلفی یا غیر سلفی، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، بلا تمیز، جس عالم کو دیکھیں وہ مدارج السالکین کے بغیر نہیں چلتا. اتنی بڑی کتاب اعتماد. اور کسی کو یہ خبر نہیں کہ یہ کتاب ہے کیا. وہ آج بتاؤں تاکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے اہل پاکستان کو اور اس خطے کو، ہندوستان، پاکستان اور مسلمانوں کو خبر ملے. مدارج السالکین جو امام علامہ ابن القیم الجوزی کا تعارف ہے اور سب سے بڑا مصدر ہے ان کے علم کا، یا زاد المعاد ہے، یا سیرت میں تاریخ میں البدایہ والنہایہ ہے، اور ادھر آداب میں اور دین کے احکام مسائل میں یہ کتاب، اور کتب بھی ہیں. یہ کتاب اٹ سیلف تصوف کی کتاب ہے، مدارج السالکین. اور تصوف میں ایک بہت بڑا ٹیکسٹ بک ہے رسالہ منازل السائرین، امام ہروی نے لکھا تھا، شیخ الاسلام ہروی. منازل السائرین، اس میں صوفیاء اور اولیاء اور صالحین کی معرفت کی 100 منزلوں کا ذکر ہے. وہ ایک اوتھینٹک ٹیکسٹ ہے، سب سے بڑا، مختصر. یہ مدارج السالکین علامہ ابن القیم کی کتاب اس منازل السائلین کی شرح ہے، اول سے آخر ساری یہ شرح ہے. اور دا بیسٹ کمنٹری ریٹن آن دس رسالہ از مدارج السالکین، یہ اس کی شرح ہے، الگ سے کوئی تصنیف نہیں ہے، الگ سے تصنیف ہی نہیں ہے یہ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے بلند پایا ائمہ دین اور عالمان حدیث کا تعلق تصوف پر کتنا تھا اور کتنا ان کا مدار تھا. پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل حضرت شیبان الرائی کی مجلس میں جاتے، حضرت بشر الحافی کی مجلس میں جاتے،
اور حضرت حارث بن اسد المحاسبی کی مجلس میں بھی جاتے امام احمد بن حنبل. ایک رات چھپ کے حضرت حارث بن اسد المحاسبی کی رات کو حلقہ ہوتا تھا ذکر کا اور مجلس معرفت، اس کو دیکھنے کے لیے کسی دوست کے گھر بیٹھے، جس گھر کے کمرے میں مجلس ہوتی تھی، چھپ کے ایک روز دیکھتے رہے کہ کیا حال ہوتا ہے، کیا وجد ہوتا ہے. جب ان پر اور حاضرین پر حالت وجد طاری ہو گئی تو صاحب خانہ کچھ دیر کے بعد امام احمد بن حنبل کا حال دیکھنے کے لیے آئے. تو وہ کہتے ہیں جب اندر داخل ہوئے تو امام احمد بن حنبل پر وجد و مستی اور بے خودی کا عالم طاری تھا اور زار و کتار روتے جا رہے تھے حضرت شیخ حارث بن اسد محاسبی کا حال دیکھ کر. اور یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، علامہ ذہبی، سلفی اور سنی کوئی عالم اس محدث اور اس اصولی کی بات کا انکار نہیں کرتا، وہ ائمہ میں سے ہیں، جرح و تعدیل اور اصول حدیث کی اتھارٹی ہیں. انہوں نے میزان الاعتدال میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور دیگر کتب میں بھی آیا ہے. یہ تو سمجھیں آپ کے سوال کے جواب کی میں نے بنیاد رکھی ہے. اب جو میں آگے بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے لفظ بولا حیران کن، وہ اہل علم کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی، اور اہل علم کو توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان علماء کو یا اسکالرز کو جو صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں ہم بخاری اور مسلم کے بغیر بات نہیں کرتے، ہمارے علم کا مدار اور سورس بخاری اور مسلم ہے، ہمارے امام بخاری اور مسلم ہے، جن کا ہمہ وقت انحصار بخاری اور مسلم پر ہے. آئیے ذرا آج میں بخاری اور مسلم اور تصوف اور صوفیہ کا کنیکشن بتاتا ہوں. یہ جو کتاب صحیح بخاری ہے امام بخاری نے لکھی اور 256 ہجری کے قریب وفات پا گئے. صدیوں بعد امت تک آپ کے ہمارے ہاتھ میں کیسے پہنچی؟ بڑا عجیب سوال ہے. امام بخاری نے لکھی مگر صدیوں بعد کے زمانوں میں جس طرح قرآن مجید نسلاً بعد نسلاً تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا، صحیح بخاری بطور کتاب اور صحیح مسلم بطور کتاب روایت ہو کر ہم تک اور آفاق عالم تک، مغرب اور مشرق تک دنیا میں علماء کے پاس کیسے پہنچی کہ یہ کتاب ہے صحیح بخاری جو امام بخاری نے لکھی تھی. یہ وہ احادیث ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے کتاب بدل دی ہو، رد و بدل ہو گیا ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو. تو اس کی اتھارٹی اوتھینٹسٹی کیا ہے وہ سنیے. خلاصہ میں بتانا چاہتا ہوں، بیشتر راوی صحیح بخاری کی کتاب کے امام بخاری کے تلامذہ اور ان کے بعد جن کے ہاتھوں سے صحیح بخاری امت تک پہنچی وہ سب صوفیات تھے، بیشتر صوفیات تھے. راویان صحیح بخاری جن کے ذریعے امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب امت کے علماء تک پہنچی، بیشتر اکثریت ان کی صوفیات تھی. اب میں آپ کو ایک علمی چیز بتاتا ہوں. امام بخاری کے براہ راست شاگرد ہیں امام فربری، نوٹ کیا جنہوں نے، ان کے براہ راست شاگرد ہیں امام کشمیہنی. امام کشمیہنی، یہ جو امام کشمیہنی ہیں یہ صحیح بخاری کے آگے نسلوں تک راوی ہیں. ادھر حدیث میں وہ امام فربری کے شاگرد ہیں کشمیہنی، جن کے ذریعے صحیح بخاری ہم تک پہنچی اور امت تک پہنچی. اور دوسری طرف بغداد میں تصوف میں امام محمد جعفر بن محمد نصیر الخلدی کے تلمیذ ہیں، مرید ہیں. وہ جلیل القدر صوفیاء میں تھے. حدیث میں امام فربری کے تلمیذ، تصوف میں امام خلدی کے تلمیذ. بولیے اس طرح علم حدیث اور علم تصوف و معرفت جڑا ہوا تھا. اگر آپ اعتماد تصوف اور صوفیاء پہ ختم کر دیں تو صحیح بخاری کی اوتھینٹسٹی کا سورس آپ کے پاس نہیں رہتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں آئی ہے، بہت بڑی بات کر دی، کہاں آئی ہے؟ تو امام کشمیہنی کے حالات زندگی آپ کو اگر 100 کتابوں میں ملیں تو 100 کی 100 اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو تصدیق مل جائے گی. اب لوگ کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گھر میں بیٹھے یوٹیوب پر جو الا بلا دل میں آئی رتب و یابس کہہ دی، لوگوں کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا. کتابوں میں اور کتابوں کے سمندروں میں علم میں کون غوطہ زن ہوتا ہے؟ امام سلمی نے طبقات و صوفیہ میں لکھا ہے، جعفر بن محمد نصیر یہ تصوف کے اکابر ائمہ میں سے تھے.
انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے لیا تھا، انہوں نے ابو الحسین نوری سے لیا تھا، انہوں نے سمنون المحب سے لیا تھا. یہ سارے اس وقت کے اکابر صوفیاء وہ ان کے تلمیذ تھے، مریدین میں سے، فیض حاصل کرنے والوں سے، جن سے امام کشمیہنی نے تصوف حاصل کیا، اور وہ صحیح بخاری کے راوی ہیں. امام کشمیہنی کی قبر بغداد میں ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت سری سکتی کے اور جنید بغدادی کے قدموں میں مجھے دفن کیا جائے، وہاں پر قبر ہے امام کشمیہنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغداد میں قبر ہے. یہی بات امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے کہ وہ جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی هو صوفی المشہور، اور وہ شیخ امام کشمیہنی کے. یہ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی اپنی کتاب تبصیر المنتبہ بتحریر المشتبہ. تقریریں کرنے والوں کو تو کتابوں کے نام ہی معلوم نہیں ہے. تبصیر المنتبہ امام عسقلانی کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صوفی ہے. اسی طرح حاجی خلیفہ نے اس کو بیان کیا، ابن العماد حنبلی نے شذرات الذہب میں بیان کیا، سلم الوصول میں بیان ہوا. یہ ہے کشمیہنی کا میٹر. اب آگے چلیں. اس کے بعد ان کے دوسرے شاگرد جن سے اگلی نسل میں صحیح بخاری چلی، صحیح بخاری آتھینٹک ٹیکسٹ جن کے ذریعے امت تک پہنچا. اگر یہ واسطہ کاٹ دیں اور صوفیاء کو معاذ اللہ خلاف دین مان لیں، بدعتی مان لیں، قابل اعتماد اور قابل اعتقاد نہ سمجھیں، اور ان کو آپ کہیں ایک طرف کر دو، نکال دو، تو آپ کا واسطہ منقطع ہو گیا. آپ تک تو بخاری شریف پہنچ ہی نہیں سکتی. صحیح بخاری کا ثبوت ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری دے کر گئے تھے. اگلے شاگرد ہیں وہ بھی امام فربری کے، کشمیہنی کے نہیں، ڈائریکٹ امام فربری کے، کشمیہنی کے کلاس فیلو، امام داودی البوشنجی، ابو الحسن عبد الرحمن الداودی البوشنجی. یہ صحیح بخاری کے دوسرے راوی ہیں. کئیوں کو امام کشمیہنی کے طریق سے صحیح بخاری پہنچی، امت کے کئی علماء کو امام داودی بوشنجی کے طریق سے پہنچی. اب یہ جو دوسرے ہیں بخاری کو روایت کرنے والے، یہ بھی اکابر ائمہ صوفیاء میں سے ہیں. علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں لکھا، اور انہوں نے حضرت ابو علی الدقاق کی صحبت میں رہے، تصوف سیکھا، جن کا ذکر کشف المعجوب میں جا بجا آتا ہے. ابو القاسم کشیری کے شیخ ہیں. ابو عبد الرحمن سلمی کی صحبت میں رہے. الغرض یہ تمام صوفیاء سے تصوف میں حصول کر کے، اکتساب فیض کر کے، خود اجل صوفیاء میں سے تھے اور صحیح بخاری کے راوی. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں 4 اصلیں ہیں. کہتے ہیں جب نسخے تیار ہو گئے تو 4 نسخوں کو معتمد اصل بولتے ہیں، اصول 4 صحیح بخاری کی. یہ 4 آتھینٹک ٹیکسٹ ہیں جب روایت ہو کے پہنچ گئی. اب وہ جو آتھینٹک ٹیکسٹ ہیں اس کی بھی پہلی اصل معتمد صحیح بخاری کی اصل معتمد، جس کو کہیں گے کہ یہ معتبر نسخہ ہے، معتمد نسخہ ہے صحیح بخاری کا، وہ پہلی اصل وہ الحافظ امام ابو ذر عبد بن احمد الحروی الصوفی. امام ابو ذر الحروی الصوفی وہ بھی صوفی ہیں، وہ خود صوفی ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صوفی ہیں. اس کو علامہ ذہبی نے لکھا، اور وہی راوی ہیں. آپ اندازہ کر لیں یہ جو امام ابو ذر عبد بن احمد الحروی الصوفی، انہوں نے مستملی سے بھی روایت کیا، حموی سے بھی روایت کیا، اور کشمیہنی سے بھی روایت. تمام طرق سے امام بخاری کی صحیح کو انہوں نے آگے روایت کیا. یہ خود صوفی ہیں. علامہ ذہبی نے لکھا، کبار مشائخ حرم اور تصوف کے مراجع میں سے تھے، اور کرامات اولیاء پہ کتابیں لکھی. پھر دوسری اصل صحیح بخاری کی ابو الوقت عبد الاول السجزی الصوفی، جو دوسرا اوتھینٹک نسخہ ہے وہ بھی السجزی الصوفی کا نسخہ ہے. وہ جلیل اور قدر صوفی تھے، اور وہ صاحب منازل الساحرین کے مرید تھے، جن کا ابھی ذکر ہوا، ان کے مرید تھے، اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے تھے. اور وہ جلیل القدر صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہی کو امام سمعانی نے بیان کیا، ان کو تمام ائمہ نے بیان کیا. وہ بھی
شونی زیہ میں اپنے مشائخ کے قدموں میں دفن ہے، ان کی قبر وہاں ہے بغداد میں. اور یہ جو امام سجزی ہیں صحیح بخاری کے راوی، بغداد میں گئے اور ان کا جنازہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ. درخواست کی ان کے تلامذہ اور بیٹوں نے آپ جنازہ پڑھائیں، اور ان کے لیے دوسری بار جنازہ پڑھایا گیا، اور وہ مشائخ صوفیہ میں سے تھے، اور جنازہ انہوں نے پڑھایا. تمام کتب اٹھا لیں امام سجزی صوفی کی تو اس کے اندر بغیر کسی اختلاف پہ لکھا گیا، بغیر اختلاف. علامہ ذہبی کی سیر و اعلام نبلا کو اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ الاسلام اٹھا کے دیکھ لیں، ابن نجار کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، خطیب بغدادی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے جلیل القدر صوفی، اور وصلی علیہ شیخ عبد القادر الجیلی بغداد میں. یہ تعلق تھا ان کا اولیاء اور صوفیاء سے، اور یہی صحیح بخاری کے اوتھینٹک نسخوں کو مرتب کرنے والے اور دنیا میں روایت کرنے والے تھے محدثین صوفیاء. صحیح بخاری غیر صوفیاء محدثین کے ذریعے امت تک نہیں پہنچی، وہ محدثین صوفیاء کے ذریعے پہنچی. ان کو ابو الوقت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اور ائمہ کو آپ دیکھ لیں، تمام نے اس کو کیا. یہی پوزیشن صحیح مسلم کی ہے. جس میں 3 نام بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم بھی اسی طرح صوفیاء محدثین کے ذریعے روایت ہو کر امت تک پہنچی. تو اگر آپ صوفیاء کا انکار کر دیں اور انہیں غیر معتمد سمجھ لیں، ان کا مذاق اڑائیں معاذ اللہ، اور سمجھیں کہ وہ کوئی قابل اعتبار ہستیاں ہی نہیں ہیں، تو صحیح بخاری کس نے پہنچائی آپ کے ہاتھ تک اور میرے ہاتھ تک اور امت کے ہاتھ تک اور مشرق سے مغرب کے علماء کے ہاتھ تک؟ وہ صوفیاء محدثین نے پہنچائی. اگر یہ معتمد نہیں تو صحیح بخاری کا نسخہ ہی معتمد نہیں ہے. کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ صحیح بخاری کی بات کرے اور ائمہ صوفیاء کا انکار کرے. اسی طرح صحیح مسلم وہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان النیساپوری. امام نووی کو اٹھا کے دیکھیں. امام نووی اب وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے راوی صحیح مسلم کے امام مسلم سے براہ راست روایت کرنے والے صحیح مسلم کے پہلے راوی وہ ابو اسحاق ابراہیم جو ہیں، وہ بھی صوفی اور زاہد و عابد تھے، اولیاء میں سے تھے. اور پھر یہ علامہ ذہبی نے تذکرہ کیا ان کا، اور الفقہ الحنفی کے اصحاب میں سے تھے، اور اصحاب زہد و تصوف میں سے تھے. اسی طرح صحیح مسلم کے سب سے بڑے راوی ان کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر صحیح مسلم ان کے ذریعے پھیلی، وہ امام ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلودی النیشاپوری. صحیح مسلم کے سب سے بڑی راوی فی الآفاق امام ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلودی النیشاپوری. انہوں نے روایت کی ہے، اور وہ کبار صوفیاء میں سے تھے، ائمہ تصوف میں سے، خود صوفیاء میں سے تھے. حضرت ابو حفص نیشاپوری الصوفی العارف باللہ ان کے مریدین میں سے تھے. اور اس طرح امام حاکم نے بیان کیا، علامہ ذہبی نے بیان کیا یہی چیز. یہ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو صحیح مسلم کی روایت دنیا میں ختم ہو گئی، سب کے پاس انہی کی روایت ہے، اور یہ بھی صوفیاء میں سے ہیں. آپ جس کتاب کو اٹھائیں گے آپ کو جو بات میں نے بتائی اصول ملے گی. اور امام جلودی کے بعد آگے امام عبد الغافر الفارسی النیشاپوری نے صحیح مسلم کو روایت کیا. امام جلودی کے بعد وہ عبد الغافر الفارسی النیشاپوری اور ان کے شاگرد ابو عبداللہ محمد بن الفضل الفراوی جس طریق سے صحیح مسلم آگے پہنچی وہ پھر صوفیاء میں سے ہیں. وہ امام ابو القاسم القشیری جن کا رسالہ قشیریہ ان کے تلامذہ اور مریدین میں سے ہیں. ابن عساکر نے لکھا، امام نووی نے لکھا، اور ان کا تذکرہ جا بجا کشف المحجوب میں بھی ہے، رسالہ قشیریہ میں بھی ہے، اور دیگر کتب میں ہے. اب میں نے آپ کو دراصل یہ بات سمجھانا چاہی کہ جو ائمہ حدیث ہیں جن کے ذریعے علم حدیث ہم تک پہنچا ہے،
اور اگر علم حدیث اور علم السنہ پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، بھائی 1200 سال کے بعد بخاری مسلم آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں کیسے پہنچی ہے؟ کسی طریق سے پہنچی ہے نا، ایک سلسلہ ہے۔ تو جن ہستیوں نے اس حدیث کو، بخاری اور مسلم کی کتاب کو روایت کیا، نسخے مرتب کیے، اصل بنائی اور اتھینٹک ہو کر آگے امت تک وہ روایت پہنچی، ان کی اکثریت 90% وہ صوفیہ محدثین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آج کی نشست میں 8 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ کویسچن کرامات پہ آ جائیں کہ کرامات کا کوئی تصور قرآن و حدیث میں بھی ہے یا اس میں جو مذاق لوگ اڑاتے ہیں، پہلے بزرگوں کی کرامات اپنی جگہ اتھینٹک ہوں گی، یہ موجودہ دور میں جو ہے سائیکل جو ہے وہ بن جاتی ہے ہیلی کاپٹر اور چارپائی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں کچی کر کے گھڑی ہوئی، تو اس سے بڑے جو اولیاء کرام تھے ان کی کرامات کا بھی لوگ مذاق اڑاتے۔ یہ بتائیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ہے ثبوت کرامات کا بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات پر عقیدہ رکھنا دین اسلام اور شریعت محمدی میں واجب ہے، اس کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کفر کا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں کرامات اولیاء۔ علماء نے وضع نہیں کی، یہ قرآن مجید میں غیر انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کی جو نبی نہیں تھے ان کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو جو چیز قرآن مجید میں صریحاً آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ کوئکلی میں مینشن کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر آیا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ہر شخص جانتا ہے اس واقعہ کو۔ بند کمرے میں چھوڑ کے حجرے میں جاتے، واپس آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے۔ تمام مفسرین نے اور تابعین نے بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے، سعید ابن جبیر نے، حضرت مجاہد نے، حضرت اکرمہ نے، جابر بن زید نے، ابراہیم النخعی نے، قتادہ نے، ربیع بن انس نے، عطیہ نے، سدی نے، سفیان الثوری نے، وہ یہ کہ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں، یا وہ پھل پڑے ہوتے جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے تھے، اور بند کمرہ لاکڈ۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے، مریم یہ پھل بند کمرے میں کیسے آ گئے تمہارے پاس؟ کہا ہوا من عند اللہ۔ تو سیدہ مریم پر اجماع ہے، وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی۔ تو ولی کی کرامت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کوٹ کر دیتا ہوں، آپ سورہ کہف پہ آ جائیے۔ اب میں تیزی سے صرف ریفرنس دیتا جاؤں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ کسی نے نہیں پڑھا۔ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے، اور قرآن مجید کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ غار کھلے میدان کی طرح تھی، قرآن کہہ رہا ہے، اور سورج جب طلوع ہوتا تو وہ دائیں طرف مڑ جاتا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے، غروب ہوتا تو پچھلے پیر بائیں طرف مڑ جاتا کہ دھوپ نہ پڑے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ کوئی عام سورج کا روٹین نہیں تھا کہ اسی راستے پر جاتا تھا، بلکہ یہ اللہ کی خاص نشانی یعنی کرامت تھی، آیات اللہ۔ 309 سال تک سورج اپنا راستہ بدل کر ان اولیاء کے جسم کو بچانے کے لیے طلوع اور غروب ہوتا رہا۔ قرآن کی نص ہے، اور یہ سب کا اعتقاد ہے کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ولی تھے، صالحین تھے، اس امت کے اولیاء تھے۔ اور پھر صرف وہ کرامت یہی نہیں، اس کا اثر پھر ان کے کتے پر۔ وہ 309 سال غار کے دہنے پر بیٹھا رہا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ بار بار کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے اصحاب کہف، کبھی بائیں کروٹ۔ اور ائمہ تفسیر اور تابعین نے بیان کیا ہے جب اصحاب کہف دائیں کروٹ بدلتے غار کے اندر تو باہر کتا بھی دائیں کروٹ بدل جاتا۔
اندر بائیں طرف بدلتے تو کتے کی بھی بائیں کروٹ بدل جاتی. 309 سال تک کھائے پیے بغیر کتا بھی زندہ رہا. اس کی کرامت سے اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا. اور یہ نبی نہیں ہے، ولی ہیں. انکار کرامت کا مطلقاً کفر ہو گیا. اب اسی طرح آپ آ جائیں خضر علیہ السلام کے واقعات پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پر، اسی سورہ کاف میں. وہ تینوں واقعات ضرورت نہیں ہے کشتی کا توڑنا یعنی غیبی چیز ہے، بچے کو مارنا، دیوار کو تعمیر کرنا، یہ سب کرامات اولیاء ہیں. کم لوگ ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں. اکثریت اور جمہور علماء محدثین حضرت خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں. تو یہ کرامات ہیں. آگے چلیے. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں کو، ہے کوئی جو ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے 1000 میل کی مسافت سے اس کا تخت مجھے حاضر کر دے. ملک یمن سے آپ شام میں بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جن نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں. فرمایا نہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھ جھپکیں، آپ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پیش کر دیتا ہوں. تخت آ گیا. فلما رأوا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. تخت آ گیا. 1000 میل کی مسافت سے آنکھ جھپکنے میں تخت آ گیا. اور یہ آصف بن برخیہ تھا، نبی نہیں تھا، آپ کی ایک امتی تھا. بعضوں نے کہا آپ کی خالہ کا بیٹا تھا، آپ کا کاتب تھا، سیکریٹری تھا. پر یہ قتادہ، سدی، ابو صالح ابن رومان، عبداللہ ابن عباس، سب کے اقوال. تو اب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی قرآن کہتا ہے آنکھ جھپکنے میں 1000 میلوں کی مسافت سے تخت لے کے آ گیا. تو یہ کرامتیں تو قرآن مجید میں ثابت ہیں. کوئی آدمی مطلقاً اگر کرامت کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کا انکار کر دی، یہ کفر ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی کرامت کو میں نہیں مانتا، میری کو نہیں مانتا، فلاں کی کرامت نہیں مانتا، فلاں کی نہیں مانتا. فرداً انکار کر دے تو اس کی اپنی سعادت یا بدبختی جو کچھ بھی کہہ لیں، مگر مطلقاً کرامت کا مذاق اڑانا، انکار کرنا کفر ہے. یہ قرآن مجید کا انکار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، آج آپ کے ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ قرآن و سنت سے کتنے مضبوط دلائل دیے، اور بعض ایسے دلائل، سچی بات ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور اہل علم کے بھی جو ہے وہ ذہن کی کئی جو گریں ہیں وہ کھلی ہوں گی. اور وہ لوگ جو بد نصیب میں ان کو کہتا ہوں، جن کے کوب ویبز اور وہ جالے جن کے تنے ہوئے ہیں فکر میں، وہ بھی آج انشاءاللہ اگر ذرا سی بھی عقل سلیم ہوئی تو وہ دور ہو جائیں گے. تو آج خاص طور پہ بخاری و مسلم کے راویان کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی یہ کتنی اتھینٹک ہے. جو لوگ بار بار کہتے ہیں بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، تو آج پتہ چلا کہ وہ بھی صوفیاء کے ہی ماننے والے تھے. ان کا بھی تصوف سے کیا گہرا تعلق تھا. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فضائل نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں گے. اور کل کا جو ڈاکٹر صاحب کا آنے والے کل کو لیکچر ہوگا اس پہ فردر اس پہ جو ہے وہ تاریخ سے بھی حوالے اور حدیث مبارکہ سے بھی ڈاکٹر صاحب یہ ثابت کریں گے. مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.